السلام علیکم ناظرین۔ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے بیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے، محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی، آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا اور محمد بن قاسم کی عبرتناک موت کا سبب کیا تھا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا اور ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا ہے وہ بہت لمبا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا، مگر یہ سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ ناظرین، دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دہرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا، اور اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ ناظرین، یہ ملک سندھ میں بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن بیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب نے اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کے عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے اس کی یاد میں شہر کے بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریک باب۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ کچھ نے 19 سال لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں، یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔
محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید ابن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روکیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز کے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عداوت کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ جج نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلدان سے بیان کیا گیا ہے، جس کے مطابق 1714 عیسوی میں حجاج ابن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔